بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے عظیم موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے، اور وہ ہے روزے کی حقیقت۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی روحانی تربیت، نفس کی اصلاح اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کا مطلب صرف عبادات کرنا نہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حکموں کی پیروی کرنا ہے۔ روزہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو کیسے پائے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ نفس انسان کو برائی، لالچ اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ صبح سے شام تک حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے۔ وہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پانی بھی چھوڑ دیتا ہے اور بہت سی جائز چیزوں سے بھی رک جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لے۔ اگر انسان حلال چیزوں سے رک سکتا ہے تو وہ حرام چیزوں سے بھی رک سکتا ہے۔ یہی روزے کی اصل تربیت ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ آج کے دور میں انسان بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتا ہے اور جلدی ہار مان لیتا ہے، مگر روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ جب روزے دار کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، مگر وہ پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ روزہ صرف جسم کا نہیں، بلکہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ انسان غلط چیزیں دیکھنے سے بچے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ انسان غلط باتیں سننے سے بچے۔ دل کا روزہ یہ ہے کہ انسان حسد، بغض اور کینہ سے اپنے دل کو پاک رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری عبادت نہیں، بلکہ اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزے کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ وہ رمضان آنے سے پہلے ہی اپنی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ وہ زیادہ استغفار کرتے، زیادہ صدقہ دیتے اور زیادہ عبادت کرتے تھے۔ وہ روزے کو صرف فرض عبادت نہیں، بلکہ اللہ سے محبت کا اظہار سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رمضان میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایمان اور دنیا میں انتخاب ہو تو میں ایمان کو چنوں گا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، مگر ایمان ہمیشہ رہنے والا ہے۔ روزہ انسان کو غریبوں کا احساس بھی سکھاتا ہے۔ جب ایک امیر انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے اس کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں، بلکہ انسانیت کا دین بھی ہے۔ روزے کا ایک اور مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کے حکموں پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرتا ہے تو وہ حقیقی روزے کا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے۔ روزہ انسان کو وقت کی قدر بھی سکھاتا ہے۔ سحری، افطار اور عبادت کا نظام انسان کی زندگی کو منظم بناتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، مگر روزہ انسان کو نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ روحانی سکون ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں کم محسوس ہونے لگتی ہیں۔ رمضان میں رات کی عبادت بہت اہم ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب انسان رات کے آخری حصے میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ وقت قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ آخر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے تک محدود ہے، یا ہم اپنی زندگی بھی بدل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اخلاق بہتر کر رہے ہیں؟ کیا ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق دے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ایک نہایت خوبصورت اور ایمان کو مضبوط کرنے والے موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان اللہ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، کیونکہ اس مہینے میں انسان کو توبہ کا بہترین موقع ملتا ہے۔ انسان سارا سال گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، مگر رمضان آتے ہی اللہ اسے اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا ایک بڑا مظہر یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ رمضان میں اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے ہر نیک عمل کا اجر کئی گناہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رمضان کو بہت خاص سمجھتے تھے۔ وہ رمضان آنے سے پہلے ہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ، اور جب رمضان آتا تو وہ اپنی عبادت کو کئی گنا بڑھا دیتے تھے۔ وہ زیادہ قرآن پڑھتے، زیادہ صدقہ دیتے اور زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ رمضان میں اللہ کی رحمت صرف عبادت کرنے والوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ہر اس شخص پر بھی ہوتی ہے جو سچی نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو مایوس نہیں کرتا، چاہے انسان نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہوتی ہے۔ رمضان میں اللہ کی رحمت کا ایک اور مظہر لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ جو شخص اس رات عبادت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک بڑا مظہر دعا کی قبولیت ہے۔ اگر انسان سچے دل سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ کبھی اللہ فوراً دعا قبول کرتا ہے، کبھی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور کبھی اس دعا کے بدلے انسان کو کوئی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ انسان اگر ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آج کے دور میں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے ہماری زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں رمضان کی حقیقی برکت نصیب فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔